3 طلاق کے بعد ساتھ رہیں تو رشتہ دار کیا کریں؟ میری نند پریگننٹ تھی جب ان کے شوہر نے ان کو 2 زبان سے طلاقیں دی اور 1 طلاق لکھ کر دی۔ پھر تقریباً 6-7 مہینے وہ اپنے بھائیوں کے پاس رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے خود ہی اس آدمی سے رجوع کر لیا اور پھر اس کے پاس چلی گئیں۔ وہ بچہ اس آدمی کے پاس ہی ہوا ہے۔ اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ اب 2 سال بعد وہ واپس آ رہی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہم ان سے ملیں۔ کچھ بہن بھائی مل گئے ہیں، کچھ نہیں ملے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ مسز فراز، کراچی سے۔ تو ان کو تو 2 زبان سے طلاقیں دی ہیں، یعنی 2 طلاقیں دی ہیں، تو 2 طلاقوں کے بعد تو میاں بیوی شوہر رجوع بھی کر سکتا ہے، اور اگر عدت ختم ہو جائے تو دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سوال میں 3 طلاقوں کا تذکرہ ہے، تو بالفرض اگر 3 دی تھیں تو 3 طلاقوں کے بعد اگر یہ خاتون اپنے شوہر کے پاس رہ رہی ہیں تو پورے خاندان پر یہ بات واجب ہے کہ ان میاں بیوی کا بائیکاٹ کریں، ان سے بات چیت بند کر دیں، ان کا گھر میں داخلے پہ پابندی لگا دیں، کیونکہ یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ آج کل اس کو بہت زیادہ کھیل تماشا بنا لیے، 3 طلاقوں کو دھڑ 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 طلاقیں دیتے ہیں اور پھر اہل حدیث سے فتویٰ لے آتے ہیں، جا کے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فتویٰ دے دیتے ہیں بڑے آرام سے۔ تو قرآن و سنت میں یہ مسئلہ اجماعی ہے، کسی ایک صحابی سے ضعیف سند سے بھی ثابت نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو کسی نے ایک قرار دیا ہو۔ اس بارے میں سب ہوائی باتیں ہیں، کوئی مدلل مستند بات کسی کے پاس نہیں ہے۔ 4 اماموں کا اجماع ہے، اور جو صحیح مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے اس حدیث کا بھی بالکل غلط مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، ابو بکر کے دور میں حضرت عمر نے 3 کو 3 کیا، اس کا بالکل غلط مفہوم پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر اللہ کے حلال کو حرام کر ہی نہیں سکتے تھے، اتھارٹی تھی نہیں حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر کوئی غلط کام کرتے تو صحابہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ تو ہمارے اہل حدیث حضرات کہہ دیتے ہیں کہ یہ سیاستاً حضرت عمر نے 3 کو 1 کیا ہے، 1 کو 3 کیا ہے، تو سیاست میں حلال بیوی حرام نہیں ہو سکتی، یہ سیاست نہیں ہے، دین میں تحریف ہے، تو حضرت عمر پہ الزام ہے۔ تو یہ بالکل A to Z یہ مسئلہ ہی جڑ سے ہی غلط ہے۔ تو 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی۔ وہ اجماعی مسئلہ ہے یہ امت کا، تو اس میں بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آج جو ہے نا یہ بڑی جرت کے ساتھ، کیونکہ اگر اس طرح سے ہم کمپرومائز کرتے رہے نا تو اسلام کی تو بنیادیں ہل جائیں گی۔ بہت سے اجماعی مسائل ہیں، آج تو لبرلزم پھیلتا چلا جا رہا ہے، کسی بھی چیز کو کوئی نئے فرقے بن رہے ہیں، کسی بھی چیز کو اٹھا کے کوئی بھی کچھ کر دیتا ہے۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جن علماء سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ ان علماء کو برا بلا نہ کہیں، بعض علماء اہل حق تھے لیکن ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے 3 کو 3 1 قرار دے دیا۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہم ایک آدمی کی یا چند لوگوں کی غلطی کو پوری امت پہ نہیں ٹھونس سکتے۔ جو اجماعی مسئلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ اسی طرح ہی رہے گا، تو اس میں چینجنگ کی آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اس لیے جب کوئی 3 طلاقیں دے کے رہتا ہے تو آپ بائیکاٹ کریں۔ دیکھیں یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری، آج کل جوڑ کی بات ہوتی ہے، شریعت میں جوڑ کا حکم ہے، رشتہ داروں کو جوڑو، غیر مسلموں سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے، لیکن ہر چیز کی نا ایک حد ہے۔ ہمارے قوم کا بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی توڑ کی طرف جاتا ہے تو اس کی بھی حدود سے وہ کراس کر دیتا ہے، اس کی بھی وہ لمٹ کراس کرتا ہے ہر چیز میں۔ جو جوڑ کی بات کرتا ہے وہ بھی لمٹ کراس کر دیتا ہے۔ تو توڑ کی بھی حدود ہیں، جوڑ کی بھی حدود ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس رشتہ داری جوڑنے کے لیے آپ شریعت میں کوئی اصول ہی نہیں ہے، تو شریعت میں ایک باؤنڈری ہے، وہ باؤنڈری یہی ہے کہ اب دیکھیں ایک آدمی اگر زنا بھی کرتا ہے نا تو ہم محبت سے اس کو سمجھائیں، لیکن اگر وہ زنا کی تبلیغ کر رہا ہو بڑی محفل میں آ کے، برائی کو پروموٹ کر رہا ہو، تو پھر شریعت کا حکم ہے بھائی اس سے سمجھاؤ، نہیں سمجھ میں آتا کنارہ کشی اختیار کرو، کیونکہ بری صحبت آپ کو برا بنا دے گی، آپ کے اندر بھی وہ برائی آئے گی۔ تو 3 طلاقوں کے بعد جو لوگ اکٹھا بیوی کو رکھتے ہیں، اور یہ پھر اب چیز آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، کیونکہ جذباتی پن تو لوگوں میں آ رہا ہے، غصے میں کنٹرول تو کرتے ہی نہیں ہے لوگ، دھڑ 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 طلاقیں نکالتے ہیں، اور فتوے دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر جگہ، وہ ٹھپ 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 فتوے، جو جہاں بھی جاؤ آپ کو اپنی مرضی کا فتویٰ مل جائے گا۔ آپ اگر یہ چاہتے ہو نا 3 طلاق کے بعد آپ کو یہ فتویٰ ملے کہ میری 1 طلاق بھی نہیں ہوئی ہے، یہ فتویٰ بھی آپ کو مل جائے گا۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ میں نے حالت حیض میں طلاق دی ہے، 3 طلاقوں کے بعد میں نے اگر 1 طلاق دی پھر رجوع نہیں کیا اور پھر دوسری دے دی، رجوع کیے بغیر دوسری دی ہے، تو آپ کو یہ بھی فتویٰ مل جائے گا کہ دوسری اگلے مہینے دی ہے تو بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو طلاق کے بارے میں نا بہت آپ کو مارکیٹ میں ہر قسم کا فتویٰ مل جائے گا، لوگ اپنی اپنی مرضی کے جا کے لے رہے ہوتے ہیں فتوے۔ لیکن اگر آپ نے قرآن کو دیکھنا ہے، طلاق مرتان، قرآن نے صاف کہا ہے 2 مرتبہ، فَإِن طَلَّقَهَا تیسری دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اللہ فرماتے ہیں یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، وہ مرد اگر اپنی مرضی سے جیسے
یعنی کوئی پہلے سے کمپرومائز نہ ہو. وہ مرد اگر اپنی مرضی سے چھوڑ دیتا ہے تو پھر عدت کے بعد یہ جہاں چاہے نکاح کرے. قرآن کہہ رہے پہلے مرد سے بھی نکاح کر سکتی ہے, کہیں اور بھی کر سکتی ہے, پہلے مرد سے بھی کر سکتی ہے. تو اس میں اللہ نے کوئی قید نہیں بیان کی ہے کہ فوراً طلاق دے, اگلی 1 مہینے بعد دے, 3 مہینے بعد دے. اللہ میاں نے ایک مسئلہ بیان کر دیا قرآن میں واضح لفظوں میں کہ تیسری طلاق کے بعد بیوی حلال نہیں ہے. یہ ہم نے اپنی طرف سے آج کل لوگوں نے لگایا ہوا ہے, یہ چند علماء کا تفرد ہے کہ جی وہ اگلے مہینے دے گی تو ہوگی, دے گا تو ہوگی ورنہ نہیں. اور سورہ طلاق میں اللہ نے طلاق کا صحیح طریقہ بتا دیا کہ اکٹھی مت دو, اور اس میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, کہ بھئی اللہ اکٹھی طلاقیں دینے سے, غیر شرعی طلاقیں دینے سے اس لیے منع کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ جوڑ کی صورت پیدا کر دے. تو صاف پتہ چل رہا ہے بھئی 3 دو گے تو جوڑ کی صورت ختم ہو جائے گی. پھر قرآن واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے سورہ طلاق میں, یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے, تو اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. عبداللہ بن عباس جو عظیم مفسر قرآن ہے وہ صاف اس آیت کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے اس کے لیے تو رجوع کا راستہ رہتا ہے, اور جو اللہ کے طریقے کے مطابق طلاق نہیں دیتا وہ اس نے اپنے اوپر بیوی حرام کر دیا, اس کے لیے راستہ ختم ہو گیا. تو اتنی واضح آیتیں اور اتنی واضح احادیث اور اجماع صحابہ کے بعد بھی اگر کوئی جرت اور دلیری کر رہا ہے نا اور اس موضوع پر اہل حق کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ تو یہ بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے. تو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے. یہ زوجہ کا حلال یا حرام ہونا کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. تو اتنی ایک عجیب کنفیوژن میں ڈال دیا ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے اس مسئلے میں امت کو, ان کو بھی کچھ تھوڑا سا اللہ کا خوف کرنا چاہیے. میں اہل حدیث حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئیے, میں آپ سے بیٹھ کے, کوئی مناظرہ نہیں, میں بہت محبت سے آپ سے بیٹھ کے بات کروں گا. اگر اللہ کی قسم آپ میں سمجھنے کی نیت ہے نا, میں دعوے سے کہتا ہوں آپ اپنی بات سے رجوع کیے بغیر نہیں جائیں گے. جتنے بھی اہل حدیث بھائی ہیں ہمارے, میں سب سے کہتا ہوں اگر آپ دلائل سے سننے کی نیت سے آئیں گے, بیٹھیں گے, کوئی بڑے حضرت عالم ہو تو مجھے بتائیں, میں ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں. مناظرے کی بات نہیں میں کر رہا, محبت سے بیٹھ کر اس مسئلے کو آپ حل کر لیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی اہل حدیث عالم دل سے چاہے گا کہ وہ حق بات تک پہنچے, ضد اور ہٹ دھرمی نہ ہو, انا نہ ہو کہ جی میں نے اپنے مسلک کوئی امت پہ تھوپنا ہے, نہ یہ نہ ہو. دل سے کوئی اہل حدیث عالم اگر چاہے گا تو میں واللہ کہتا ہوں انشاءاللہ اہل حدیث عالم کو میں اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ مطمئن کروں گا, اور وہ یہ گواہی دیں گے کہ واقعی 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث کا مسلک غلط ہے. یہ تو اس لیے اس میں, کیونکہ میری اس بارے میں بہت الحمدللہ میں نے ریسرچ کی ہے, اور میں نیوٹرل ہو کے میں نے ریسرچ کی ہے. میں نے یہ ریسرچ نہیں کہ میں حنفی ہوں تو حنفی مسلک کوئی لوگوں پہ تھوپوں گا. نیوٹرل ہو کے میں نے اس مسئلے کی بہت ریسرچ کی, اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس میں اختلاف کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے یا سعودیہ کے شیخ بن باز وغیرہ ہو گئے, یہ ٹھیک ہے بڑے حضرات تھے, لیکن ان سے اس مسئلے میں واضح غلطی ہوئی ہے. پوری امت کو غلط قرار دینا یہ بہت مشکل کام ہے, چند انگلیوں پہ گنے جانے والے علماء کو غلط قرار دینا آسان ہے. دوسرا, اس میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے. بعض مسائل ہوتے ہیں دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں, لیکن اس میں دونوں طرف دلائل نہیں ہے, ایک ہی طرف دلائل ہیں. دوسری طرف میں زیادتی ہوئی ہے, ظلم ہوا ہے, یا غلطیاں ہوئی ہیں, غلط فہمیاں ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے ایک ایسی بات جو صحابہ میں ملتی نہیں ہے, ہمیں تابعین میں ملتی نہیں ہے, اس کو ایک خام خام ایک جو ہے نا مسلط کیا گیا ہے, یا اس کو غلط سمجھا گیا ہے. اور پھر عامی لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے پاس نہ وہ فہم ہوتا ہے نہ وہ علم ہوتا ہے, وہ کسی بھی فتوے سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو یہ رجحان بہت بڑھ رہا ہے ہمارے ہاں 3 طلاقوں کا اور فتویٰ پھر لینے کا. اس رجحان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ ہمارا سارا طلاق کا فلسفہ ہی بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا آہستہ آہستہ. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ امت یہ صحابہ سے بدگمان ہو جائے گی, بولے گی وہ پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہیں, وہ لوگ تو طلاق کے تک کے مسائل وہ غلط بیان کرتے رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اگلی نسل جو آئے گی وہ کہے گی یہ تو سارے صحابہ غلط تھے, حضرت عمر غلط تھے. معاذ اللہ شیعہ لوگ تو پھر حضرت عمر پہ صحیح الزام لگاتے ہیں, معاذ اللہ, کہ انہوں نے یہ طلاق کے مسئلے ایجاد کیے ہیں. اور ائمہ اربعہ کو بھی قرآن و سنت کا نہیں پتہ تھا, نہ ابو حنیفہ کو سمجھ میں آیا, نہ امام شافعی کو, نہ مالک کو, نہ احمد بن حنبل کو, نہ ان کے فالوورز جو لاکھوں علماء گزرے ہیں, بڑے بڑے علامے, کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ پورا ہی ایک عجیب سا معاملہ ہو جائے گا فیوچر میں چل کے. تو اس لیے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ بھائی اس میں جرت اور دلیری نہ کریں, اور اس میں وہی بات درست ہے جو قرآن نے بیان کی, جو صحیح بخاری نے بیان کی, جو احادیث میں بیان ہوئی, جو صحابہ کرام نے بیان کی. وہ یہی ہے کہ طلاقیں ایک مجلس کی ہوں یا الگ الگ مجلس کی ہوں,
3 ہیں تو وہ 3 ہی ہوں گی رخصتی کے بعد اگر طلاق دی جائے. تو اس لیے اگر کوئی 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھتا ہے تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو حدود اللہ پر لانے کے لیے محبت سے سمجھائیں. نہیں آتا تو خاندانی بائیکاٹ کر دیں اور ان کو بتائیں کہ زنا پر آپ حلال کا لیبل مت لگاؤ.